اکثر لوگ دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کو پڑھتے ہیں، پھر ان کی شکایت یہ رہتی ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، جو بھی ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو عام دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ کیوں نہیں ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کو اس کا پورا مقصد، پورا ریزن، پوری ساری وجوہات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو قرآن میں یہ جو دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے، اور اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی اپنی امت کو سکھلایا بھی ہے۔ اب اس دعا کو اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو عمومی طور پر اس کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ہماری جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کیوں نہیں ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس دعا کا جو مطلب ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا کا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں وہ چیزیں عطا فرما جن میں ہمارے لیے بہتری ہو، جن میں ہمارے لیے بھلائی ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جس میں ہمارے لیے بہتری اور بھلائی ہو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تین چیزوں کی دعا بندہ اس دعا کے ذریعے سے کرتا ہے، تین باتوں کو، تین چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ پہلی یہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں وہ عطا مت کر جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، آخرت میں ہمیں وہ عطا فرما جس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہو، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اب ایک طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی قرآن میں آئی ہوئی دعا ربنا آتنا فی الدنیا مانگ رہے ہیں، اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں عربی میں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، پھر آپ الگ سے اللہ سے کچھ اور بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر جو کچھ اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اگر اس میں بہتری آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک کار دے دے، ہمیں فور ویلر دے دے تاکہ ہمارا سپنا ہے کہ ہم کار میں گھومیں، اور آپ دعا میں مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہ اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جن چیزوں میں ہمارے لیے دنیا میں بھلائی ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جس چیز میں اپنے لیے بھلائی سمجھے اس میں اس کے لیے بھلائی نہ ہو، برائی ہو، اور جس میں بندہ اپنے لیے برائی سمجھ رہا ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے بھلائی ہو، اس میں بہتری ہو۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کار دے دے، ہمیں فور ویلر عطا کر دے، ہمارے دوست کے پاس ہے، ہمارے فلاں کے پاس ہے، تو ہمیں بھی دے دے، اور ہو یہ سکتا ہو کہ بھئی اگر اللہ نے اسے کار دی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے، اور بندہ ادھر دعا میں یہ مانگ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ وہ ہمیں دینا جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، وہ مت دینا جس میں